نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے کل سورہ عصر کی تفسیر کا آغاز کیا تھا اور ہم نے اس میں سب سے پہلی آیت والعصر کو بہت اچھے سے سمجھا۔ ٹھیک ہے، وا کا مطلب ہوتا ہے قسم اور عصر ہوتا ہے زمانہ۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتائی باتیں وہ ہم نے ترجمے میں صرف دیکھا تھا، انشاءاللہ آج اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ لیکن عصر ہم جانتے ہیں کہ نماز کا بھی وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کا ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم عصر کا وقت بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، انشاءاللہ آج ہم اسے بھی دیکھیں گے۔ لیکن کل ہم نے کیا دیکھا، پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ وہ زمانہ جو گزر چکا، اب جو گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس زمانے کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس زمانے پر جو ہمارا گزر گیا، آج ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں جو وقت ہم سے نکل گیا، اب ہم اسے واپس تو نہیں لا سکتے، اب کیا کریں؟ تو ہم نے اس زمانے کے لیے جو گزر چکا ہے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے استغفار کرنا ہے، ہم نے اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت ہم سے گزر گیا اور ہم اس میں کچھ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کے لیے بخش دیجئے۔ میں نادان تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتی نہیں تھی، تو وقت گزر گیا۔ جو وقت ہے ابھی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت میں ہمیں آنے والے وقت کے لیے اپنی تیاری کرنا ہے۔ کون سا ہے آنے والا وقت؟ وہ جو قیامت میں ہمارے سامنے کھڑا ہوگا وقت، اور ہم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کب کرنی ہے؟ آج کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب دیکھیں عصر کا مطلب اگر ہم دوسرا لیں تو یہ تو زمانے کی بات ہو گئی جو ہم نے کل بہت ڈیٹیل میں ہم نے الحمدللہ پڑھا۔ اگر ہم زمانے کی بات کے علاوہ بات کریں تو نماز کا وقت بھی، جو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دن کی آخری نماز ہوتی ہے عصر کی نماز، کیونکہ اس کے بعد مغرب ہو جاتی ہے اور مغرب اندھیرے میں ہوتی ہے نا، اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ تو دن کی آخری نماز عصر کی نماز ہے اور اس کی خاص فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو کوئز میں یہ سوال دیا تھا کہ کون سی نماز ہے کہ انسان کا سب کچھ لٹ گیا۔ انشاءاللہ وہ حدیث بھی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی، آپ لوگوں کو بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی نمازوں کو وقت پہ پڑھا کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز۔ درمیانی والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں ہماری 5 نمازیں ہیں، اور اگر 5 نمازوں میں ہم درمیانی والی نماز لیں گے تو دو ادھر کون سی ہماری نماز ہو گئی؟ عصر کی نماز ہو گئی، اوبویسلی درمیانی والی نماز۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر درمیانی والی نماز کی حفاظت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
ویسے تو ہمیں پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، ٹائملی پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پر عصر کے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے عاجزی کی حالت میں کھڑے ہوا کرو۔ یہ آیت نمبر 238 ہے سورہ بقرہ کی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث 552 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی ہو، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اب دیکھیں، نماز تو کوئی سی بھی ہو، اگر وہ ہماری زندگی سے رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہم سے چھوٹ گیا۔ جیسے کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک برف والا وہ کہہ رہا تھا کہ میرا سرمایہ یہاں سے لٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے میرا سرمایہ۔ سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سب کچھ، آپ کی دولت، ٹھیک ہے، آپ کا سرمایہ ہے، آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی ہو وہ ایسا ہے گویا کہ اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ یہی سوال میں نے آپ لوگوں سے کل کیا تھا اور الحمدللہ آپ لوگوں کا سب کا جواب اس میں صحیح آیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 552 میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 553۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اب سوچیں، نیک عمل جو اس نے کیے تھے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اگر ہم عصر کی نماز چھوڑ دیں۔ عصر کی نماز کی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے احادیث میں، قرآن میں کتنی زیادہ اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ جس طرح سے دن کا آخری حصہ ہم جانتے ہیں کہ عصر کے وقت پر مشتمل ہوتا ہے، دن کا آخری حصہ عصر کا ہوتا ہے، جیسے ہی عصر ختم ہوتی ہے مغرب شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ کیسے؟ دنیا کی زندگی کیسے آخری دور میں داخل ہو گئی ہے؟ یعنی دنیا کا خاتمہ، قیامت کا آنا یقینی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ہے نا؟ 1450 سال سے تو آئی نہیں جب سے یہ ہمیں حدیث، ہمیں یہ قرآن کی آیات ملی ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی کتنے ہزار سال تک قیامت نہیں آئے گی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میری جس دن آنکھیں بند ہوں گی میری قیامت تو اسی دن سے شروع ہو جائے گی نا۔ انسان جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے اس کا حال چال، اس کا سب کچھ جو ہونا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال وہیں کر لیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے نا؟ تو انسان کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے عصر کا وقت آخری وقت ہوتا ہے دن کا، اسی طرح سے قیامت کے آنے کا بھی وقت ہمارے لیے تو قریب ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ کل میں صبح سو کر اٹھوں گی تو میں صبح کا سورج دیکھوں گی یا نہیں دیکھوں گی۔ اسی لیے ہم جب صبح اٹھتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک نیا دن دیا۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث 2271۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے۔ کس کی مثال دے رہے ہیں رسول اللہ؟ مسلمان کی اور یہود اور نصارہ۔ یہود کون ہوتے ہیں؟ جیوز۔ نصارہ کون ہوتے ہیں؟ کرسچنز۔ تو کرسچنز، جیوز اور مسلمز تینوں کی مثال ایک بہت خوبصورت طریقے سے رسول اللہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص نے چند آدمیوں کو مزدور کیا کہ یہ سب اس کا ایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت پر کر دیں۔ کیا کیا کہ ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو مزدور کے کام پہ لگایا، مزدوری کے کام پر، کہ یہ کام ہے صبح سے لے کے رات تک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کام دوپہر تک کیا، دوپہر تک کچھ لوگوں نے یہ کام کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے طے کی ہے، بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط ہی رہا۔ اب کچھ لوگوں نے دوپہر تک کام کیا اور کیا کہا کہ ہمیں تم نے جو بھی ہمارا اگریمنٹ ہوا تھا، جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ ہم نے اس پر ہم کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بھی کام ہمارا غلط ہی رہا، ہم نے نہیں کرنا۔
تو اس پر اس شخص نے جس نے یہ سب اگریمنٹ تیار کیا تھا، جو کام کروا رہا تھا، اس نے کہا کہ جو تم نے اس پر اس شخص نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنا کام پورا کر لو اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ، جتنا تمہارا بنتا ہے تم لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے دوسرے مزدور لگائے اور ان سے کہا کہ اب باقی کا جو دن بچا ہے اس میں پورا کام کر لو اور میں تمہیں وہی مزدوری دوں گا جو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی، یعنی جو طے کیا گیا تھا دن بھر کام کرنے کے لیے، وہی میں تمہیں تھوڑا کام، آدھا کام کرنے کے لیے بھی میں تمہیں اتنا ہی دوں گا۔ اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا، دوسرے لوگوں نے دوپہر سے، لیکن عصر کی نماز کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو تمہارا کام ہے وہ ہو گیا اور وہ بالکل بیکار کام رہا، اور جو مزدوری تھی جو تم نے ہمیں دینا تھی وہ بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو ہم سے طے کی تھی، اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اپنا باقی کا کام پورا کر لو، ابھی تو وقت رہتا ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ اب اس نے کیا کیا، اس شخص نے دوسرے مزدور کو بلایا اور کہا کہ جو حصہ باقی رہ گیا ہے دن کا اس میں وہ کام کرے۔ اب ان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک، یعنی عصر سے لے کے سورج جب ڈوبا جب تک انہوں نے پورا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب پورا کام ہو گیا تو اس شخص نے کیا کیا، پہلے لوگوں کی مزدوری، دوسرے لوگوں کی مزدوری اور یہ جو ان لوگوں نے کام کیا تھا عصر سے مغرب تک، سب کی مزدوری ایک ساتھ لاسٹ میں جو کام کیا تھا ان کو دے دی۔ اچھا یہ بتائیں اس سے کسی کو کچھ سمجھ میں آیا کیا؟ بتائیں کیا سمجھ میں آیا روبینہ؟ یہ کہ جو پہلے یہودی اور نصارہ تھے، جو دین کی محنت کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے چھوڑتے چلے گئے اور آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جو لوگوں نے یہ محنت کو آخر تک کیا وہ ان کو آخرت کا بدلہ ملے گا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ روبینہ۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ پہلے سب سے پہلے یہود آئے، یہود نے آدھا کام کیا ہے نا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کرسچنز آئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آدھا کام ہوا، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے نا، اور جتنے رسول آتے گئے ہم سب کو مانتے ہیں کہ یہودیوں کے ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کی تربیت کی، لیکن انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، نصارہ تھے، انہوں نے مانا اس بات کو، لیکن ایک وقت پر جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے پھر وہی سب کام شروع کر دیا جو اللہ نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی امت نے یہ کام ہمیشہ کے لیے لیا، اور الحمدللہ اس کا اجر ہمیں قیامت تک کے لیے ملے گا، اور ہمیں جتنے بھی انبیاء گزرے، جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کا یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایمان ان سب پر ہے، الحمدللہ۔ تو کتنی خوبصورت مثال ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2271، تو اس میں کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ دیکھو پہلے کے لوگ چلے گئے، دوسرے لوگ آئے وہ بھی چلے گئے، لیکن مسلمان کیا ہے، اپنا کام چھوڑتا نہیں ہے، اور وہی ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو ہمارا کیا کام ہے، اس حدیث کو دیکھ کر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں، یعنی اس کی آخری سٹیج تک پہنچائیں۔ اس کی آخری سٹیج کیا ہے کہ ہم نے ہر وقت اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ہم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، ہم نے لوگوں کو حق کی تلقین کرنا ہے، انہیں حق راستہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اب یہ ہو گئی عصر کی بات، ٹھیک ہے، ہم نے زمانے کی بات پڑھ لی، وقت کی بات پڑھ لی۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفع یعنی پروفٹ، اور ایک ہوتا ہے نقصان یعنی کہ لاس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو وقت اسے دیا گیا اس کا وہ فائدہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہو کہ نفع حاصل کرے، پروفٹ لے،
ٹھیک ہے، جتنا وقت ملا اس میں جتنی وہ عبادت کرے گا، جتنی وہ نوافل پڑھے گا، جتنا وہ اذکار کرے گا، کیا ہوگا اس کو اس کا اتنا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی وقت کا فائدہ اٹھانا اسی کو بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس نے وقت کا فائدہ اٹھایا. وقت کا فائدہ دنیاوی اٹھانا نہیں ہوتا. وقت کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں. لیکن کیا کیا؟ اسی وقت نے اس کو خسارے میں ڈال دیا، اسی وقت نے اس کو لاس میں ڈال دیا. اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کا وہ فائدہ اٹھاتا اور اللہ کے قریب ہوتا. اب دیکھو انسان، اگر ہم بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ تم کتنے سال کے ہو گئے، ہے نا، تمہیں پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے، اور وہ خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں 10 سال کا ہو گیا، میں 20 سال کا ہو گیا، ہے نا، خوشی مناتا ہے. تو ایک بات بتائیں، کیا برتھ ڈے خوش ہونے کا موقع ہوتا ہے یا افسوس کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ قیامت کے پاس جانے کے لیے میرے پاس تھوڑا ہی وقت بچا ہے، میری زندگی کے کچھ ہی سال بچے ہیں، اگر میں نے اس میں عبادت نہیں کی، میں نے اس میں اللہ کا نام نہیں لیا، میں نے اذکار نہیں کیے، میں نے اللہ کے احکام پر میں نہیں چلا، تو میرے پاس اب کتنا کم وقت بچا. اگر میں 20 سال کا ہو گیا اور اگر میرے پاس ہو سکتا ہے 10 سال بچے ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس 20 سال بچے ہوں، یا ہو سکتا ہے میرے پاس ایک ہی دن بچا ہو میری زندگی کا. میری جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے میں اپنی آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، برتھ ڈے سیلیبریشن کے اوپر بات نکلی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ برتھ ڈے کیونکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ سیلیبریٹ کرنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام ان کے بعد کسی نے نہیں کیا، وہ کام جب آل آف اے سڈن اگر ہم کرتے ہیں تو کیا وہ چیز صحیح ہوگی؟ ہم ایک طریقے سے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ کوئی اگر دوسرے کا طور طریقے اگر اپناتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ کسی دوسرے کے طور طریقے کو اگر کوئی اپنائے گا تو وہ اسی میں سے ہے، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ برتھ ڈے سیلیبریشن کس کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ کرسچنز کا، جیوز کا طریقہ ہے. اگر ہم اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کیا ہم اس حدیث کے اوپر نہیں جا رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے طریقے کو اپنائے وہ ہم میں سے نہیں؟ کیونکہ برتھ ڈے سیلیبریشن کہیں سے بھی ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی اولادوں کا یا صحابہ نے اپنی اولادوں کا کبھی ہم نے سنا ہو کہ جس سال کسی بھی صحابہ کی کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی تو اگلے سال انہوں نے اس کا جشن منایا؟ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی خاص طور پہ صدقہ کیا. اچھا، ایک سوال اور آتا ہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے آپ ہی، اچھا بہت اچھی بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس دن ہم صدقہ کرتے ہیں، اچھا ہم اس دن نوافل پڑھتے ہیں، اچھا ہم اس دن شکرانے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اچھا تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا یا قرآن کی کوئی آیت یا کہیں تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ جس وقت آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے ہر سال آپ نے اسی دن کو نوافل پڑھنے ہیں، صدقہ کرنا ہے؟ صدقہ تو مشکل سے روکنے کے لیے ہوتا ہے. صدقہ کرنے سے تو آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور آپ کو صدقہ کرنا ہے چاہے کہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو آپ سال میں ایک دن خاص کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا کہ انسان کے لیے صرف 2 عید ہیں جو اسے سیلیبریٹ کرنا ہے، صرف 2 عید ہیں جو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ان 2 عید میں کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہم نے کچھ ایکسائٹمنٹ بتایا ہی نہیں. بچہ کہاں جاتا ہے؟ بچہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اچھا اتنی روشنی ہوتی ہے دوسروں کے تہوار میں، اتنا سیلیبریشن ہوتا ہے دوسروں کے تہوار میں، اتنی جگمگاہٹ ہوتی ہے، لیکن میرے تہوار میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. میرے تو گھر والے کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان کی تھکن ہوتی ہے، عید پر کیا کرتے ہیں صبح بس جو بنایا اور اس کے بعد لمبے ہو کے سو گئے. کیوں؟
ہم اپنے تہوار کو اچھا بنا سکتے ہیں نا. ہم اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, ہم اپنے گھر کو اچھے سے ڈیکوریٹ کریں, ہم اپنے فرینڈس کو بلائیں, ٹھیک ہے, پردے کا احترام کرتے ہوئے ایک گیدرنگ رکھیں جس میں آدمیوں کا ایک الگ سیکشن ہو, عورتوں کا الگ سیکشن ہو, بچوں کے لیے ہم گیمز رکھیں, بچوں کے لیے ہم ایک گیدرنگ رکھیں, ان کی پسند کے کھانے بنائیں, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے تہوار کو اچھا بنا سکتے ہیں تاکہ بچہ یہ نہ کہے کہ میرے برتھ ڈے پہ کیا. ہم بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا, ہماری جب عید ہوگی تو ہم وہ سیلیبریشن کریں گے, ہم تمہیں ڈھیر سارے گفٹس لا کر دیں گے. ہم یہ نظام بنانا ہی نہیں چاہتے, ہم تو سو جاتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے کہ قربانی کو بھی اب ایسا سمجھا جانے لگا کہ کہاں کی مشکل ہے, بس جلدی سے قربانی کرو, گوشت بانٹو اور سو جاؤ, یا پھر بس کر کے نپٹو, بس ایک کام ہے جو کرنا ہے. ہماری عبادت کہاں گئی اس میں, ہمارا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنا ہوں گی اپنے اندر, تبھی تو ہمارے بچوں کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, ہمارے بچے سمجھیں گے کہ ہمارا دین واقعی میں کیا ہے. تو یہاں خیر ہم وقت کی بات کر رہے تھے کہ جیسا جیسا وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری عمر جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے, میرے جتنے سال دنیا کے نکل گئے. اگر ایک انسان 30 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے یا 50 سال کا ہو گیا تو اس کو یہ ڈرنا چاہیے کہ میرے پاس زندگی کے ہو سکتا ہے 10 سال بچے ہوں, 5 سال بچے ہوں, 1 سال بچا ہو, یا مان لیں 20 سال بچے ہوں, تو میں نے اپنی اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے, ایک ایک دن کا, ایک ایک لمحے کا مجھے حساب رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے, اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث ہے الحمدللہ. لیکن کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے اس کو پرورش ملتی ہے, جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی کے اکارڈنگ پھر وہ مولڈ ہوتا جاتا ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی اور مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اکارڈنگ مولڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مسلمان گھر میں پیدا جو بچہ ہوا ہے الحمدللہ, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل میں اتنی ایک ہدایت دیتا ہے کہ وہ اصلیت کو پہچانتے ہیں, سچ کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اندھیرے میں سے روشنی کی طرف الحمدللہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اصلیت کو سمجھنا ہے. ہم مسلمان تو پیدا ہو گئے, لیکن ہم کیا اپنی اس ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے, کیا ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے بھی ہیں؟ کیا ہم نیک عمل کرتے بھی ہیں؟ کیا ہمیں راستے سے اگر کوئی کانٹا دکھتا ہے تو ہم اٹھا کے اس کو الگ رکھ دیتے ہیں کہ مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے کوئی چیز دکھتی ہے جو راستے میں پڑی ہے اور اس سے کوئی اور انسان کو تکلیف ہو تو ہم اسے اٹھا دیں؟ ہم تو وہاں سے پاس سے ہوتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تھوڑی پٹکا ہے یہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اوپر سے گندگی نیچے پھینک دیتا ہے, چاہے وہ کسی کے اوپر بھی گرے, سوچتا ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو عمل صالح کی بات ہوتی ہے, وہ نیک عمل. ہم زندگی میں اپنے یا صبح سے لے کے شام تک ہمارے کتنے عمل ہیں جو نیک ہوتے ہیں, ہم تو بس زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. صبح سے اٹھ کے رات تک میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ہماری لائف میں کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان بڑے خسارے میں ہے. اور دیکھیں جس طرح سے سکسیس کی بات ہوتی ہے, مفلحون کی بات ہوتی ہے کہ فلاح پانے والا انسان کون ہے, جس نے آخرت میں فلاح پالی وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہے. سوال ہو کہ کامیابی سے آپ کیا سمجھتے ہیں, تو جواب ہوتا ہے کہ کامیابی مطلب ایک اچھا سا گھر ہو, بچے اچھے سیٹلڈ ہوں, گاڑی ہو, بینک بیلنس ہو, لاکر میں ڈھیر ساری جیولری ہو, یہ سکسیس ہوتی ہے. لیکن کیا واقعی میں یہی سکسیس ہے؟
بالکل نہیں. اصل سکسیس وہ ہے جب انسان اپنی جب وہاں پہ جب اس کی رپورٹ کارڈ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگی، تب اس رپورٹ کارڈ میں اگر لکھا ہوگا سکسیسفل، تب وہ سکسیسفل ہے. اگر اس رپورٹ کارڈ میں لکھا ہوگا مفلحون تو وہ سکسیسفل ہے. اگر اس کے رپورٹ کارڈ میں لکھا ہوگا دیٹ یو آر پاس تو وہ سکسیسفل ہے. جب اس میں لکھا ہوگا دیٹ یو آر پروموٹڈ ٹو ہیون تب وہ سکسیس ہے. آپ جنت جا سکتے ہیں تب وہ سکسیس ہے. ہم بچے کی رپورٹ کارڈ دیکھتے ہیں نا، یا پروموٹڈ ٹو کلاس 3 یا پروموٹڈ ٹو کلاس 4، وہ سکسیس کہتے ہیں ہم اس کو. ایسی ہماری سکسیس کیا ہوگی کہ جب ہمارے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ آئے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ بھئی آپ پاس ہو گئے ہو، آپ کو جنت میں جگہ مل گئی ہے، وہ ہمارے لیے ہے صحیح سکسیس. اسی طرح سے اگر خسارہ کی بات کریں، نقصان کی بات کریں، تو وہ صرف دنیا کا نقصان نہیں ہے بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک کا نقصان ہے. کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کوئی لاس ہو گیا ہے نا، اس نے وقت گوا دیا. جیسے ہم نے کہا تھا کوسچن جب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس نے وہ وقت کی اہمیت نہیں سمجھی، وہ وقت اس نے گزار دیا تو کیا ہوا، وہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے نا. لیٹ پہنچا، گاڑی خراب ہو گئی راستے میں، آدھے گھنٹے کا پیپر نکل گیا، 2.5 گھنٹہ اس کو ملا، وہ آدھے گھنٹے کا لاس ہو گیا. وہ تو دنیاوی لاس ہے. لیکن آخرت کا لاس جو ہوتا ہے وہ اس کا اصل معنوں میں اس کا خسارہ ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب پہنچے گا، اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں جب وہ پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب اس کے سارے کچے چٹھے جو ہم بولتے ہیں جب وہ کھولیں گے، اور انسان بالکل پریشان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرے بارے میں ہر چیز معلوم ہے، میں نے اکیلے میں نے خلوت میں نے بالکل پوشیدہ چھپ کر سیکرٹلی میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو نے تو وہ بھی لکھ لیا. اللہ تعالیٰ میں نے 4 دیواروں کے اندر گھس کر یہ کام کیا تھا، تو نے تو وہ بھی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ میں نے رات کے اندھیرے میں یہ کام کیا تھا، تو نے تو وہ بھی لکھ لیا. اور پھر جب وہ سامنے آئے گا، سامنے ابھی آپ یہ سوچو کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کرتے ہو اور وہ کام اگر سامنے آ جائے جو آپ نے غلط کیا ہو، یا ہم ہمارے بچے کو دیکھتے ہیں، ہم ہمارے بچے کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو تربیت دیتے ہیں، لیکن اس نے فار ایگزامپل وہ کوئی غلط ویڈیو دیکھ رہا، موبائل پہ کوئی غلط چیز دیکھ رہا، اور ہم آل آف اے سڈن اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیں، تو ہمارا بچہ کیا ہوگا، بہت شرمندہ ہو جائے گا ہے نا. یا ہم اپنے کسی فرینڈ کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، وہ کتنا شرمندہ ہو جائے گا. تو اللہ کے سامنے تو ہر ایک کام جو ہوگا وہ کھول کے رکھ دیا جائے گا. اس وقت ہوگی اصل انسان کی کامیابی، یا اصل جو خسارہ ہے وہ ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا ہونے والے پائیں گے. پلڑے ہلکے ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہاں پر تو ایک ترازو ہوگا جس کے اندر آپ کے ایک طرف نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایک طرف آپ کے گناہ رکھ دیے جائیں گے. اب اگر آپ کی نیکیاں ہلکی ہوئیں، گناہ زیادہ ہوئے تو کیا کرو گے، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 9 میں. کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ، آیت ایک تو یہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت ہوتی ہے، اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، سائنز، ٹھیک ہے. تو وہ نشانیاں، چاہے وہ قدرت کی نشانیاں ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیاں ہیں، ان کا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، یعنی ان کو مانتے نہیں تھے. وہ نشانیاں، وہ آیات کیا ہیں، وہ قرآن کی آیات بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو وہ بڑا ہی خسارے میں ہوگا وہ انسان جس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ہلکی ہوں گی. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے. یعنی جتنی برائیاں ہوں گی، جتنی بدی ہوں گی، جتنے غلط کام ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر دے گا، جتنی نیکیاں ہوں گی انہیں الگ کر دے گا. ایسے ہی تو ہوگا نا حساب کتاب، یہ تمہاری اچھائیاں ہیں، یہ تمہاری برائیاں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں، اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر دے گا.
جتنی گندگی ہوگی وہ سب کو ملا کے اکٹھی کر دی جائے گی، اور پھر اس کلندے کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وہی ہوں گے اصلی خسارہ اٹھانے والے۔ جب گندگیاں زیادہ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہی ہوں گے اصلی خسارہ اٹھانے والے۔ سورہ اسراء جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 نام ہیں سورہ کے، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو نازل کر رہے ہیں قرآن میں، یہ سب کچھ جو نازل کر رہے ہیں، ہم یہ جو آیات آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں، آپ کو احکام ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ سب جو ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو شفا ہے، ان کے لیے تو رحمت ہے، لیکن جو نہیں مانتے وہ خسارے میں ہیں۔ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن میں دیکھا کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو موٹا، کالا، بھدا، چھوٹا، ناٹا، یہ سب نہ بلاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے، ہمزہ لمزہ ہم نے دیکھا کہ پیسے کو جمع کر کے نہ رکھو۔ ہم نے دیکھا معاون میں کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اگر آپ سے مانگنے آئے تو ہم نے اس کو روک کے نہیں رکھنا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی یتیم ہے تو اس کو ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے نمازوں سے غفلت نہیں برتنا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ابھی تک ہم نے پڑھی، لیکن اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو وہ ہمارے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہم انہیں پڑھ کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں جیسے گزارتے آ رہے تھے، تو ہم بھی خسارے میں ہی ہیں۔ یہ آپ بات سمجھ لیں آپ کہ ہم بھی پھر خسارے میں ہی ہیں۔ اگر ہم آج بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں 4-6 عورتیں، اور اچھا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کی بہن نے ایسا کیا، اس کی بہو نے ایسا کیا، اس کی ساس نے ایسا کیا، وہ ایسا کرتی ہے، اس کا ہسبینڈ ایسا، اگر ہم آج بھی انہی محفلوں میں بیٹھ کر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو اس طرح سے، تو ہم ابھی بھی خسارے میں ہیں، بلکہ بڑے خسارے میں ہیں، کیونکہ اب تو ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیان میں یا اس طرح کی تفسیر سننے یا کسی درس میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ جب ہمیں معلوم پڑ جائیں گی چیزیں تو ہم اور زیادہ گنہگار ہو جائیں گے، اس سے نہیں معلوم ہی صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایکسکیوز ہم اللہ کو دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہی نہیں تھا؟ کیا دے سکتے ہیں یہ ایکسکیوز؟ بتائیے۔ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں رسول دیے، ٹھیک ہے، ہر پیریڈ آف ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجیں۔ ہمیں تورات، انجیل، زبور تو معلوم ہی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کتنے رسول ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ 313 رسول آتے ہیں حدیث میں، اور ہمیں کتنے معلوم ہیں؟ 8، 10، 12 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کے بارے میں آتا ہے۔ ہم کتنے نبیوں کو جانتے ہیں؟ 8، 10، 12 جتنا قرآن کے اندر جن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیوں کیا قرآن میں؟ تاکہ ہم ہدایت لیں، ہم دیکھیں کہ جب وہ رسول آئے، جب وہ انبیاء آئے تو ان کی جو قوم تھی، ان کی جو امت تھی، اس نے کیا کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ زمانے میں ہم اپنے پاس سے سیکھیں، تو پاسٹ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا پاسٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا پاسٹ ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، لوط علیہ السلام کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں، صالح علیہ السلام کے بارے میں، ان سب کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے۔ اور جب ہم ان سب کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا زمانہ جو ماضی میں تھا، جو پاسٹ میں تھا، جو گزر چکا زمانہ تھا، اس میں لوگوں نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ان کو ریٹرن دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو بندر بنا دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کے اوپر بادل برسا دیے،
تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا وہ یہ گناہ کرتے تھے اس لیے انہیں تباہ اور برباد کیا، وہ یہ گناہ کرتے تھے اس لیے تباہ. لیکن آپ آج دیکھیں اللہ معاف فرمائے کہ وہی گناہ، وہی چیزیں، وہی ہر وہ چیز ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو کیوں برباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کے جو لوگ تھے، لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سیم اس میں جینڈر میں سیکس کیا کرتے تھے، آدمی آدمی کے ساتھ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو آج دیکھیں اللہ معاف فرمائے آج کیا ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے نا. اور یہ تو لا پاس ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ الاؤڈ ہے، کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا ہے، آدمی آدمی سے شادی، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. تو ہم جب پڑھیں گے لوط علیہ السلام کا واقعہ تو اس میں یہی گناہ تھا جو ان کی قوم کرتی تھی، اور اس وجہ سے پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بڑے زور و شوروں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ کے رکھنا ہے. اچھا دیکھیں، اب یہ جو فلاح اور خسارے کی بات کی میں نے آپ کو، قیامت کا بتایا، ٹھیک ہے، آخرت کا بتایا، لیکن دنیا میں بھی انسان کو نفع اور نقصان جھیلنا پڑتا ہے ان چیزوں سے. جیسے میں نے ابھی لوط علیہ السلام کا بتایا کہ دنیا میں ہی پوری کی پوری قوم جو تھی ہلاک ہو گئی. صالح علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے، ہود علیہ السلام کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی جو بات آئی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، اب ہمیں کیوں ہلاک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس بات کا؟ میں بتاؤں؟ جی. ہمارے نبی بھی دعا حلق نہیں کر رہے کہ الحمدللہ کہ جب ہمارے نبی کے پاس ملک الموت آئی اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول سلام مطلب بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام بولا، تو ملک الموت نے بولے کہ زندگی میں نے پہلی بار اور آخری بار آپ کو سلام کرا ہوں، باقی میں کسی سے سلام نہیں کرتا ہوں، اور یہ میرے اللہ کی اجازت سے میں آپ کو سلام بھی کہتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی اجازت لے کے اندر جانا، تو آپ کی اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اجازت ہے. پھر اس نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کو لینے آیا ہوں. تو اپنے جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے سامنے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ آنا چاہو تو آپ کو ساتھ میں لے کے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب ہماری سب کی جانیں قربان کہ ہمارے پاک پروردگار کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آنے کو تو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے مطلب ملک الموت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے پہلے میرے اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کو تنہا تو نہیں چھوڑو گے. تو ملک الموت نے جا کے اللہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ آپ میرے بعد میری امت کو تنہا تو نہیں چھوڑو گے. تو اللہ نے کہا نہیں میرے محبوب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. تو پھر یہ وعدہ اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے ملاقات کی. تو یہ ہم پہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آج ہم جتنی بھی برائیاں کر لیں لیکن ایسے ہم نہیں کر سکتے، ایسے مطلب نہیں ہو جاتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جیسے مچھلی کیوں نہیں لینا تھا اور مچھلی انہوں نے پکڑی تو بندر بنا دیے گئے. تو وہ سب ہماری امت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ اللہ کے رسول نے لیا ہے اللہ سے ہماری اپنی امت کے لیے. وہ ہم کو اتنا چاہتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پر وہ مطلب وہ نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری فطرت رہتی ہے انسان کی، تو ایسا مطلب جیسا گناہ بھی کر لیتے ہم تو ایسا ہم نہیں بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. بالکل. دیکھیں ہمارے آخری ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ہماری جو آخری رسول ہیں ٹھیک ہے وہ اس دنیا سے ہو کر چلے گئے، اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اوکے، اور ایک ان کے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام، 2 بیٹے ہوئے.
ٹھیک ہے، ایک اور بیٹے کا ذکر ہے لیکن وہ پھر آگے لمبی ہو جائے گی بات. ایک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور ایک اسحاق علیہ السلام ہوئے. اسحاق علیہ السلام سے پے در پہ یعنی ایک کے بعد ایک رسول آتے گئے، انبیاء نبی جو تھے وہ آتے گئے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آپ کی انگلیوں پر آپ گن سکتے ہو، سب کے سب جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے. اچھا، یہاں پر کیا تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو ہر ایک وقت میں ایک نبی آیا، ایک رسول آیا جس نے ان کو تربیت دی، ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور جب انہوں نے اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا. لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ ان پر ختم ہو گیا. اب کیونکہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا کی. ٹھیک ہے، ایک تو ہم اس کا نتیجہ ہیں اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اب کوئی کتاب یا کوئی رسول نہیں آئے گا، ہمیں ہی اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رسول اللہ کی تعلیمات کو اب ہمیں ہی آگے لے کر چلنا ہے. کیونکہ ہوتا کیا تھا، ایک رسول آئے، ان کی بات کو ان کی قوم نے مانا نہیں اور اس کو پورا ہلاک کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے تو یہ بتائیے اب یہ تعلیم آگے کیسے پہنچے گی؟ پہنچ سکتی ہے کیا؟ کیونکہ اب تو کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا رسول آئے گا ہی نہیں، ہے نا. قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کر بھیجا، تو ان کی تعلیمات ہے جس کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دیں گے تو یہ تعلیمات آگے کیسے جائیں گی؟ دنیا تو ختم ہو جائے گی اسی وقت. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں، اور یہ اس وجہ سے کہ اب دوسرا کوئی رسول آئے گا نہیں، اگر ہمیں ہلاک کر دیا گیا، ہم اس دنیا سے اگر سارے کے سارے رخصت ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیم تھی، جو رسول اللہ کے تھرو ہم تک پہنچی تھی، وہ آگے کیسے پہنچے گی؟ ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انسان کو سکسیس دیتے ہیں، یا دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ خسارے میں ڈالتے ہیں. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 97. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو. اچھا دیکھیں، نیک عمل چاہے آپ دنیا میں کتنے بھی کرتے رہو، لیکن اگر آپ مومن نہیں ہو تو کیا وہ نیک عمل آپ کے کام آئیں گے؟ بتائیے. نہیں، کبھی نہیں آئیں گے. سب سے پہلا کرائیٹیریا اس کا یہ ہے کہ آپ کو مسلمان ہونا ہے، آپ کو مومن ہونا ہے. اگر آپ مومن نہیں ہو تو وہ آپ کو کبھی بھی کام نہیں آئیں گے. تو یہاں پر کیا کہا کہ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. تو یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں ہم اسے کس طرح سے کامیابی دیں گے کہ ہمیں زندگی کے اندر پاکیزہ زندگی گزارنے کو ملے گا دنیا میں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یعنی جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کو دنیا بھی بہترین ملے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہترین ملے گی. اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، عزت ہونے لگتی ہے اس انسان کی. کس کی؟ جو ایمان لے کر آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ ان کے دلوں میں، دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اب دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہے نا، لیکن ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے کتنی محبت ہو جاتی ہے.
ہم آپ لوگوں کو روز دیکھتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کی پرابلمس کو سنتے ہیں، تو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس اسلام کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، اس دین کی وجہ سے ہوا ہے نا، نہیں تو ہم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. لیکن اس دین نے، اس اسلام نے، ان کلاسز نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے پوچھنا کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ بن جاتا ہے. تو یہ رشتہ کیسے بنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دل کے اندر محبت پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دو آیتیں میں نے کوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عنایت فرمائے گا اور آخرت میں بھی، اور دوسری کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا. اب ہم نے یہاں پہ 2 آیتیں ہم نے دیکھ لی. تیسری آیت بہت ہی زیادہ لمبی ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں 2 کلاسز کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلی آیت تو یہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے. خسارہ ہم نے دیکھ لیا کہ خسارہ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری آیت کیا ہے کہ وہ 4 لوگ ہیں، 4 کوالٹیز اگر جس انسان میں ہیں وہ تو کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ ہر انسان نقصان میں ہے، وہ دنیا کا نقصان بھی ہے، وہ آخرت کا نقصان بھی ہے. کیا ہے وہ؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو آمنو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جنہوں نے حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی. یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 لوگ ہیں جو بنا کسی پرابلم کے، بنا کسی لاس کے، بنا کسی نقصان کے یہ جنت میں پہنچ جائیں گے. ادروائز ہر انسان، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے. یعنی پورا دین، انسان کا پورا دین، انسان کی پوری زندگی، انسان کی آخرت، انسان کا ہر ایک اس کا عمل، ہر ایک اس کی زندگی کا جو جز ہم کہتے ہیں نا، سمری جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہندی میں ہم لوگوں نے سارانش پڑھا تھا. کسی بھی ایک پورے چیپٹر کو پڑھ کے ہم کیا کہتے تھے؟ اس کا سارانش لکھیے، ہے نا؟ یا انگلش میں ہم کہتے تھے اس کی سمری لکھیے. تو پوری ہماری زندگی کا سارانش، پوری زندگی کی سمری، اس کا خلاصہ یہاں پہ لا کے رکھ دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو حق پر چلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی نصیحتیں دیتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، خسارے میں نہیں ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات کہ کیا اسلام اور کیا ایمان ایک چیز ہے یا نہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 14. چلیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں یہ اعراب کون ہوتے ہیں؟ بدو لوگ، دیہاتی لوگ، جاہل لوگ جو زیادہ ابھی دین کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو وہاں پہ جو گاؤں کے لوگ تھے، جو دیہاتی لوگ تھے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولكن لیکن، قولوا کیا کہیں وہ سب یہ کہیں اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہوتی
تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ان دیہاتیوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، بلکہ ان سے یہ کہیے کہ ہم اسلام لے کر آئیں؟ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ یہ چیز کہتے؟ بتائیے. نہیں کہتے ہے نا؟ نہیں کہتے نا، ہے نا. اتنی بڑی ایک پوری آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھوا دی، ہمیں بتا دی، ہمیں ہمارے اوپر نازل کر دی کہ عراب جو ہیں، دیہاتی جو ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں، تم ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ ان سے کہو کہ وہ کہیں اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بلکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا. یعنی کلمہ پڑھ کر، انہوں نے شہادت کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہاں سے پتہ چلا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لو گے تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. یعنی جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے اللہ کی، اور اطاعت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، اب دیکھیں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے حدیث میں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لائیں ہمیں قرآن میں سے نکال کے دکھا دیں کہ یہ چیز کہاں موجود ہے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں سے، یہ مجھے دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. آپ کو پتہ ہے اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا. یہ میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں آپ کو. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. فالو، واٹ ڈز فالو مین؟ کہ ہم اس چیز کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اینڈ وی وانٹ ٹو ایکٹ، عمل میں لاتے ہیں، اور بھلے وہ کچھ بھی ہو، ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ہماری کوئی ٹیچر ہے، ہمیں وہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے. جب ہم چھوٹے تھے، آپ امیجن کریں آپ کی کوئی ایک فیوریٹ ٹیچر رہا مطلب ہوتی ہوگی، ہم اس کے ہی بالکل فٹ سٹیپس کہہ سکتے ہیں، بالکل ہم بالکل اسی کی طرح کاپی کرتے تھے اپنے آپ کو، اپنی رائٹنگ بھی ویسی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی طرح ہم ٹیچر بن جاتے تھے، انہی کی طرح ہیئر اسٹائل کرنے کی کوشش کرتے تھے نا. تو اس میں وہ ہم سے کہہ نہیں رہے کہ تم میری طرح بن جاؤ، میری طرح کرو، نہیں، ہمیں وہ حکم نہیں دے رہے، لیکن ہم محبت کے ساتھ، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو محبت کے ساتھ ہم کسی چیز کو جب فالو کرتے ہیں جس میں ڈر نہیں ہوتا بلکہ محبت ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں اطاعت کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تو یہاں پر ایک بہت بڑی آیت ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہے. کون ہے اب مومن؟ پھر یہ بھی بتا دیا، حقیقت میں مومن وہ ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بے شک ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو کس پر ایمان لے کر آئے؟ اللہ پر اور رسول پر. اللہ پر اور رسول پر. اور آگے کیا ہے؟ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور رسول پر، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اور اس کے اوپر کوئی شک نہ کیا، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ کیا ہیں؟ صادقون ہیں. تو ایمان والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ آپ اسلام میں آ گئے ہو، ایمان میں نہیں آئے. پھر اگلی آیت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان والے کون ہیں. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کرتے.
اگر ہم آج بھی دیکھیں تو کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے یہ چیز بتا دیں، ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اطاعت کرو میری اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو کام رسول کہیں تم سے وہی کام تم نے کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو پھر تو آگے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس بارے میں سوال کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں، اس میں کوئی بھی شک نہ کریں، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے، اپنی جان سے جہاد کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر چیز میں محنت کریں، ہر چیز کے اندر کوشش کریں۔ ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کی، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی، کون نہیں چاہتا کہ اچھے کپڑے پہنے، خوب اچھے سے ڈریس اپ ہو، بال کھولے، اسٹریٹن کرے اور خوب اچھے سے گھومے پھرے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اپنے دل کو مارنا جانتے ہیں، ہم اپنے نفس کو روکنا جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرگل، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر اس کام کو کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا کریں، یہاں پر کلاس کو اینڈ کریں کیا؟ کیونکہ 5:30 آلریڈی ہو گیا ہے، اور اس کی تفسیر بہت ہی زیادہ الحمدللہ لیندی ہے، اور بہت زیادہ اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ اس میں مجھے آپ کو ایمان سمجھانا ہے، عمل صالح سمجھانا ہے، اور ایمان کو سمجھانا بھی بہت ہی ایک بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ ایمان کے اندر اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، سارے ایمان اس کے اندر انشاءاللہ ہم انکلوڈ کریں گے، اور بہت ڈیٹیل میں اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ آخری بات جو آپ لوگوں سے دعا کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو بھی کچھ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا ہمیں بنائیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنے والے انشاءاللہ بن جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔